السلام علیکم، میں ہوں فرحان عباس. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرنٹ افیئرز ود فرحان اینڈ ارسلان. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ارسلان. السلام علیکم ارسلان. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے. تھینک یو. آج کے کرنٹ افیئرز پروگرام میں سب سے زیادہ جو آج اخبارات کی اور خبروں کی سرخی بنی رہی خبر وہ تھی مری کے واقعات. سو مری میں جو ہوا کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ فرحان بھائی یہ بڑا المیہ ہے اور ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے یہ. جب اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوئی، پہلے تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جب اتنی وہاں پہ کیپیسٹی نہیں ہے تو اس طریقے سے مور دین 100,000 گاڑیاں وہاں پر فیملیز کے ساتھ وہاں گئی ہیں، تو اس کے حساب سے ان لوگوں کو نہیں جانا چاہیے تھا. گورنمنٹ کو وہاں روکنا چاہیے تھا. یہ چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. ادروائز اس طرح کے آئندہ بھی اللہ نہ کرے اس طرح کے حادثات ہوتے رہیں گے اور یہ جانوں کا ضائع ہے اور یہ بہت ظلم ہوئے گی ہمارے لوگ. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سنکرنائز ایفرٹ نہیں تھی. 100% ہمارا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپس میں ساتھ میں مل کے کام نہیں. بالکل نہیں تھا. ادروائز ایسا نہیں ہوتا. جب وہاں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے وہاں رہنے کی، وہاں ہوٹلز اس طرح نہیں ہے جس طریقے سے وہاں پر کراؤڈ وہاں گئی ہے. کراؤڈ تو جائے گی، لوگ تو جائیں گے انجوائے کرنے کے لیے، وہاں پہ اپنی فیملیز کو لے کے جاتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے وہاں چیک اینڈ بیلنس ضرور کرے. یعنی کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، جس میں ہمارا میڈ آفس تھا، جس میں ہمارا ٹریفک پولیس ہے، جس میں ہمارے قانون کے ساتھ جو منسلک ادارے ہیں ہمارے وہ تھے، مطلب کسی کی بھی آپس میں کوئی ایک سنکرنائز ایفرٹ نہیں تھی. مطلب ایک آج ہم جس جدید دور میں ہیں رہتے ہیں وہاں پر تمام چیزیں بڑی آسانی سے لوگوں تک کمیونیکیٹ کی جا سکتی ہیں. بالکل کی جا سکتی. انسانی جانیں ضائع ہو گئی، انسانیت شرما گئی بیسیکلی اس واقعے کے بعد. مطلب لوگوں کے جو ہم نے کلپس دیکھے، جو لوگوں کے تاثرات دیکھے، جو لوگوں کو ہم نے سنا، وہ تو ایسے دل وہ خراش واقعات ہیں کہ جس میں ان بچوں کی وہ ویڈیو آپ دیکھیں نا، اس میں کتنے معصوم بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس میں بچیاں تھیں، اس میں فیملیز تھیں، اپنے انجوائے کرنے گئے تھے ایک ایسے جگہ پہ جہاں پہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیں، اپنا ٹائم اسپینڈ کر لیں. وہ جو خوشیاں تھیں وہ ساری برباد ہو گئی ان لوگوں کی. اس طرح کے المیہ یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ سیریس لیول پہ ایکشن لے، ادروائز یہ بڑا معاملات خراب ہو جائیں گے. گورنمنٹ نے کمیٹی بنا دی ہے نا، گورنمنٹ نے کمیٹی بنا دی ہے، اور کمیٹی جو ہے وہ ساری کی ساری ان تمام چیزوں کے اوپر انکوائری کرے گی. سر اچھی بات ہے گورنمنٹ کی کمیٹی بننا اور اس طرح کی چیزیں ہونا، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہوتا. آپ کو ایک چیز پتا ہے کہ وہاں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو پھر اتنی کراؤڈ کو آپ نے اندر جانے کیسے دیا؟ ہم کو اتنا ایگزسٹ کرنے کیوں دیا ہم کو؟ آپ سمجھتے ہیں کبھی کہ ایسی کسی چیز پہ کوئی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے کہ کتنی گاڑیاں اندر جا رہی ہیں، کتنی گاڑیاں باہر آ رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے آپ کو کوئی؟ سر 10-15 ہزار کا تو چیک اینڈ بیلنس ہو سکتا ہے، لیکن یہاں تو ڈبل سے بھی پلس ہے، وچ از الارمنگ سچویشن. میں آپ یہ خود سوچیے کہ اگر اس طرح فیملیز آتی جائیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ نہیں ہوئی. 26 ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ کسی ایک جان کا بھی ضائع ہونا یہ پورے ملک کے لیے بڑا سوگ کا وقت ہے. لیکن جس طریقے سے گورنمنٹ کو اس کرنا چاہیے، ایک ایسا ہمارا پوائنٹ ہے اور وہ سب کو بلا رہے ہیں، پورے کراچی پاکستان سے سب جگہ سے لوگ وہاں جاتے ہیں. اگر اس طرح سے یہ المیہ ہوتے رہے، معصوم جانوں کا ضائع ہوتی رہے، یہ بڑی غلط بات ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ٹورزم بڑھنا چاہیے، بالکل، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسے جدید پروسیجرز نہیں ہیں ہم بنا پائے آج تک کہ جہاں پر ہم ان سب چیزوں کو کنٹرول کر کے چل سکیں. تو یعنی کہ وہ بات تو بالکل صحیح لگتی ہے نا کہ پھر ہمیں بھیڑ ہے، ہمیں ہجوم ہے، جس طرح دل کرتا ہے سب چلنا شروع کر دیتا ہے. پوری دنیا کا اصول ہے، پوری دنیا کا اصول یہ ہے، جو بیشتر دنیا ہم نے گھومی ہے، جو دیکھی ہے، اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جہاں پر زیادہ برف باری کی وارننگ آتی ہے تو لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں الٹا حساب ہے کہ جہاں برف پڑتی ہے تو لوگ اس برف باری کو دیکھنے کے لیے چل پڑتے ہیں. ہمیں ایز این قوم ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو روکیں. آپ دیکھیں نیچرل ڈیزاسٹر ہے یہ، بالکل یہ کسی کا خود سے کیا ہوا نہیں ہے. آپ جس جگہ دیکھیں ہر جگہ پہ حکومت کو، وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو، ہر بندہ اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ یہ تو ایک ناگہانی آفت بن گئی، اس کا تو کسی کو ذرا برابر بھی خدشہ ہی نہیں تھا اس چیز کا. جیسے ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی بڑا زبردست ہے، اتنے سارے لوگ ٹورسٹ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لوگوں کا پیسے ہیں، اکانومی ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس معاشی مسائل نہیں ہیں. ایک حد تک اگر یہ انسیڈنٹ نہ ہوتا تو آپ ان کی بات کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے، لیکن ایک ناگہانی آفت تھی. ہاں، اس ناگہانی آفت سے نپٹنے کے لیے یا وہاں اتنے کراؤڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی انسیڈنٹ کا ہونا ضروری نہیں تھا. بالکل، اس انسیڈنٹ سے پہلے وہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے تھی. بالکل، جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے یا کوئی ایمرجنسی سیل ہے جہاں پہ اتنا بڑا کراؤڈ جمع ہوتا ہے، تو وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے
تو اس سے نبڑنے کے لیے وہاں پہ تمام چیزیں پہلے ہمیں اکوپڈ ہونا چاہیے تھا، جو انفارچونیٹلی وہاں پہ نہیں تھا. جو ہم نے وہاں پہ حالات دیکھے، جو آپ نے دیکھے، جو ہم نے پڑھے سنے، ان کو دیکھ کر بہت افسوس ہوا. بہت افسوس ہوا. کسی ایک جان کا بھی ضائع ہونا. ایگزیکٹلی، ایک جان چلی گئی، اتنی جانیں ضائع ہو گئی. آپ یہ سوچیں کہ وہ کتنے بے بس لوگ تھے جو صرف اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنے رشتہ داروں کو فون کرتے کہ یار ہمیں کو بچانے کے لیے آنا چاہیے. بے بسی کی بیسیکلی انتہا ہے یہ. دیکھا تک نہیں جا رہا تھا وہ تو، ویڈیوز بھی نہیں دیکھی جا رہی تھی. جس طریقے سے ہوا کسی ایک جان کا بھی ایسا ہو، یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس کو اس دفعہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو ٹیک اپ کرے، اس میٹر کو اس طریقے سے نہ ضائع ہونے دیں، تاکہ پھر خدا نخواستہ نیکسٹ ایئر یا کبھی اس طرح کے واقعات دوبارہ ہوں. اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے اوپر بھی تمام لوگوں نے، تمام جماعتوں نے اس پہ اپنی سیاست شروع کر دی. بالکل. آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا فیڈرل گورنمنٹ، آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا وفاقی کابینہ کو، آپ نے تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا صوبائی حکومت کو. یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے. یہ آپ کے دور حکومت میں بھی ہو سکتا تھا. جب سیلاب آتا ہے، اتنی تباہ کاریاں ہوتی ہیں، اس وقت کیا کوئی کسی کو الزام ٹھہراتا ہے، کسی کو مورد الزام ٹھہراتا ہے؟ نہیں. ہمیں صرف یہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جو سب سے زیادہ افسوس ہوا وہ اس بات پہ ہوا، اور جو پورا پاکستان اس بات پہ کافی وہ غصے میں ہے، اور اس انسیڈنٹ تو سوگوار ہے، لیکن ان واقعات سے جو یہ سیاسی بیانات شروع ہو گئے نا اس پہ، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. بالکل. چیز کو، جو چیز ہے اس کو اسی نوعیت پہ رکھ کے اس کو آگے کی طرف لے کے چلنا چاہیے، تاکہ معاملات آسان ہو اور لوگوں کے آئندہ کے لیے کسی کی جان ضائع نہ ہو. اور یہ تو بلکہ اس پہ تو بیٹھ کے سب کو کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. انفارچونیٹ نہیں ہوا. تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے تھا اس پہ، بجائے کہ سیاسی بیان بازی ہر بندہ اپنی دکان چمکاتا. اس پہ تو آپ سب کو بیٹھ کے کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. آپ اپنے کسی مشاورت کے لیے ایک آل جماعتی کانفرنس اور یہ سب چیزیں سب ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. جب اپنے اپنے سٹیکس کی بات آتی ہے تو سب بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اس واقعے کے اوپر سب آپس میں نہیں بیٹھیں گے. ہر بندہ ایک دوسرے سے ڈس ایگری کر رہا ہے. مسلم لیگ نواز کے کتنے اسٹیٹمنٹ ہم نے دیکھے، ہم نے اخبار میں پڑھے، شہباز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ دیکھا. مطلب وہ تمام چیزیں تنقید وفاقی حکومت، تنقید وفاقی حکومت، تنقید وفاقی حکومت. لیکن آپ یہ سوچو کہ ان لوگوں کے لیے کیا جن کی فیملیز کے وہ لوگ چلے گئے، ان لوگوں کو کیا آپ نے ایک وہ احساس وہ جو ہے ذمہ داری آپ کی بحیثیت سیاستدان، بحیثیت سیاسی جماعتوں کے، کیا آپ نے ان لوگوں کو اس طریقے سے ایک پروٹیکشن انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی فیوچر میں بھی آپ نے کوشش کی؟ آپ نے نہیں کی. ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں تنقید تنقید تنقید. اچھا، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. اصلاح تو اس میں نظر ہی کوئی نہیں آ رہی. حمزہ شہباز صاحب نے بولا کہ اس میں آپ کو کرنا ہے جی جوڈیشل انکوائری کرا دیں. فیئر انف، بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کا یہ بالکل صحیح ہے. اس میں آپ مریم بی بی کے اتنے سارے آپ کو اگر سنیں نا اسٹیٹمنٹس تو وہ بالکل ایسے مناسب نہیں لگے. وہ ایسے مناسب وہ اسٹیٹمنٹس نہیں تھے ان کے. شہباز شریف صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا جی ضیاء ہے، لیکن یہ ہیومن ایرر نہیں ہے. لوگوں کو صرف یہ سمجھنا ہے یہ ہیومن ایرر نہیں ہے. شکر ادا کریں وہ لوگ جو وہاں سے بچ گئے. اچھا، دوسرا اب جو سب سے زیادہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے وہ یہ چل پڑا ہے جی مری کا بائیک آؤٹ کرنا. مری کا بائیک آؤٹ کرنا اس چیز کا حل نہیں ہے. مری کے بائیک آؤٹ سے آپ اس چیز کو آئندہ آنے والے وقتوں میں روک سکیں گے؟ نہیں روک سکتے. آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے بس وہی چاہیے، گورنمنٹ جتنی کیپیسٹی ہے اسی حساب سے اس جگہ پہ لوگوں کو الاؤ کرے، پرمیشن دے. اس سے زیادہ کہ لوگوں کو ایکسیس الاؤ نہ کرے. جب ایک جگہ چھوٹی جگہ ہے اس میں جب اتنا 100,000 پلس لوگ آ ہی جائیں گے تو یہ پرابلمس آئندہ فیوچر میں بھی ہو سکتی ہے. اس چیز کو بچنے کے لیے، بچانے کے لیے گورنمنٹ ابھی سے کچھ جو بیسک اس کے ایکشنز ہیں وہ لے. دوسرا میں عوام کے لیے بھی کہوں گا کہ عوام کو چاہیے پہلے ویدر رپورٹس لے کے اپنی فیملیز کو اس طرح لے کے، جب چیز اس طرح کی ہو رہی ہو تو تھوڑا سا رک کے جائے، انجوائے کرے. لیکن اس طریقے سے نہ کرے کہ یہ اس طرح کا ثانیہ ہو. یہ جان بہت قیمتی ہوتی ہے، کسی ایک بچے کی بھی جان ہے تو وہ بہت قیمتی جان ہے. اچھا، اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ سب کے پاس ہے، انٹرنیٹ فیسلٹی بھی سب کے پاس ہے، سب کچھ ہے. یار آپ ویدر اپڈیٹ تو چیک کریں. بالکل. مطلب اتنی تو میرے خیال سے ہمیں عوام کو سینس ہونی چاہیے کہ یار ان سب چیزوں پہ جانے سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ وہاں کے راستے کیسے ہیں، وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں کا موسم کیسا ہے، تاکہ اس حساب سے بندہ پلان کر کے جائے. لیکن یہ واقعہ جو ہوا یہ بڑا افسوسناک ہے، بڑا دردناک واقعہ ہے یہ. اور مطلب ہمیں تو اس چیز کا بڑا دکھ اور صدمہ ہے. بالکل. دوسرا یہ کہ جو دوسرا یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ مری کا بائیک آؤٹ کریں. مری کا بائیک آؤٹ کرنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے. مری کا بائیک آؤٹ کرنا اس مسئلے کا قطعاً حل نہیں ہے.
آپ کے گھر میں ایک والد کے 4 بچے ہیں، اگر یہ خراب ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اپنے جسم کا ایک حصے کو کاٹ کے پھینک دے؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو صرف اس میں سے ایک راستہ نکالنا ہے. یہ ہمارے لیے لرننگ ہو سکتی ہے. وہ لرننگ کیا ہو سکتی ہے کہ یار آئندہ ہم ایسی پلاننگ کریں، تمام ادارے آپس میں مل کر کام کریں تاکہ عوام کو یہ ان کی تفریح جو ہے وہ اس طرح کے سوگوار ماحول میں تبدیل نہ ہو جائے. اور آخر میں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ریسکیو ورک کس نے کیا؟ ریسکیو ورک کس نے کیا؟ وہی ہماری پاکستانی فوج، وہی ہماری پاکستانی فوج. سیلاب آئے پاکستانی فوج، ارتھ کوئک آئے پاکستانی فوج، نیچرل ڈیزاسٹر کوئی بھی ہے پاکستانی فوج. تو جناب سلام کرتے ہیں پاکستانی اپنی افواج پاکستان پہ. یہ انہوں نے زبردست طریقے سے انہوں نے وہ تمام چیزوں کو دیکھا اور ریسکیو کیا. یہ بڑا ہماری فوج ہمارے لیے ہمیشہ سے ہسٹری ہمارے ملک میں ہمارے پاس کوئی اور ڈپارٹمنٹ کے لوگ کبھی بھی نہیں آئے. اگر کسی نے کیا ہے تو یہ ہمارے قومی ادارے سلامتی کے ادارے کے لوگ ہیں جنہوں نے آ کے ہمارے لوگوں کو ہمیشہ بچایا. ہر جگہ سیلاب ہو، ہر چیز جگہ پہ. ان کے علاوہ ہمارے عوام کہیں اور دیکھتے بھی نہیں ہے کیونکہ انہی سے ہی امید ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ تھا جی ہمارے مری کے حالات و واقعات پہ ایک چھوٹی سی ہماری گفتگو. ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور پھر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بین الاقوامی حالات اور واقعات. پاکستان کی بدلتی سیاسی صورتحال، تعلقات کی اتار چڑھاؤ، پاکستان کے امن و امان کی صورتحال، فیشن کی بدلتی حالات، تعلیم صحت اور کھیل کے میدان سے اور بھی اور نیوز پلس. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ایک زبردست پاکستان کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے کہ پاکستان کے امن کا دشمن، انتہائی مطلوب دہشت گرد محمد خراسانی مارا گیا. دہشت گرد محمد خراسانی کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا ترجمان تھا. آپریشن ضرب عزم کی کامیابی کے بعد وہ پاکستان سے بھاگ کر افغانستان چلا گیا تھا اور محمد خراسانی شاہد اللہ شاہد کے بعد کالعدم تحریک طالبان کا ترجمان بنا. دہشت گرد محمد خراسانی پاکستانی عوام اور فورسز پر حملوں میں ملوث تھا. یہ ایک ایسی مثال قائم ہماری الحمدللہ ہماری قومی سلامتی کے ادارے، ہماری پاکستانی فوج جو ہے وہ ایسے مطلب ان لوگوں کو انہوں نے ضرب عزم، ایسی کامیاب ایک مشن تھا، ایک ایسا زبردست وہ ہمارا پروگرام تھا پاکستان آرمی کا کہ اس نے ہمارے ملک میں جو امن اور جو سلامتی قائم کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. جو کئی تو ایسے ڈرپوک نڈر اور جو بزدل ہمارے دشمن تھے پاکستان کے، وہ کئی تو مارے گئے یہاں پر اور کئی پاکستان سے باہر بھاگے. لیکن آج یہ بڑی زبردست خبر ہے کہ یہ افغانستان میں یہ دہشت گرد مارا گیا ہے. پاکستان الحمدللہ پاکستان ایک بڑا پرامن ملک بن چکا ہے اور اس میں جو ہماری ایفرٹس ہیں، اس میں جو ہماری مسلح افواج کی ہماری ایفرٹس ہیں وہ بہت قابل ستائش اور قابل دید ہیں. جس ملک کی افواج بڑی طاقتور ہوتی ہیں، جس ملک کی افواج اپنی پیشہ ورانہ مہارت پہ بڑا عبور ہوتا ہے ان کو، وہ ان قوموں کے لیے امن اور سلامتی کی ضامن بھی وہی بن جاتی ہیں. پھر ہماری حکومتیں، ہماری سیاسی جماعتیں، ہماری سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کی جب امن ہوگا پاکستان میں جب امن ہوگا، جب سکون ہوگا پاکستان میں، کاروبار صحیح چلے گا، معیشت صحیح چلے گی، فارن انویسٹمنٹ بھی آئے گی، لوگ خوشحال ہوں گے، سب چیزیں ہوں گی. ہم نے پہلے ہم نے تھوڑا سا ایک بڑا کرٹیکل ٹائم گزارا تھا افغانستان والے پیریڈ کے بعد پاکستان میں، جہاں پر کچھ شر پسند لوگوں نے پاکستان کو بڑا ڈیمیج کیا تھا. ایک وقت میں ہمارے امن کو، ہمارے سکون کو، ہماری سلامتی کے لیے وہ خدا نخواستہ کبھی تھریٹ تو نہیں بن سکے، لیکن ان لوگوں نے پاکستان کے امن کو تھوڑا سا ڈیمیج کیا تھا. لیکن الحمدللہ ہمارے پاکستان آرمی کے تمام تر کوششوں سے، ہماری سول حکومتوں کی کوشش سے، ہماری عوام کی کوششوں سے، ان تمام چیزوں پہ ہم نے قابو پایا اور الحمدللہ آج پاکستان ایک بڑا پرامن ملک ہے. آج پاکستان میں خوشیاں ہیں. آج پاکستان میں زبردست طریقے سے
زندگی اور کاروبار سب چیزیں ہوتی ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس تمام مسائل سے باہر نکل آیا. تو یہ ہمارا ایک دشمن تھا ہمارے پاکستان کا، جو آج بالآخر اپنی موت مر گیا، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی زبردست خبر ہے. تو چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں پروگرام میں. بین الاقوامی حالات اور واقعات، پاکستان کی بدلتی سیاسی صورتحال، کاروبار کی اتار چڑھاؤ، پاکستان کے امن و امان کی صورتحال، فیشن کی بدلتی حالات، تعلیم صحت اور کھیل کے نظام سے اور بھی اور نیوز پلس. ویلکم بیک. فرحان بھائی، آج کی ایک نیوز ہے جو شاہ زیب قتل کیس کے جو مجرم تھے شاہ رخ جتوئی صاحب، وہ آج ریلیز ہو گئے اور بڑی شانہ زندگی گزار رہے تھے ہاسپٹل میں اپنے. تو اس دورے میعاد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسلام بھائی، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو نظام انصاف ہے نا، وہ بیسیکلی ایک غریب اور اشرافیہ کے لیے برابر نہیں ہے. ایک قتل کا ملزم 8 مہینے سے وہ ہاسپٹل میں رہ رہا ہے، اور جو آپ اس کے ویڈیو کلپس دیکھ رہے ہو کہ شاہانہ مطلب وہ زندگی گزار رہا ہے، اے سی ہے، صوفاز ہے، فریج ہے، ساری سہولت وہاں پر ہے. ایون جو وہاں پہ ڈاکٹر آ رہا ہے تو اس کو پہلے سیکیورٹی سے کلیئرنس لینی پڑتی تھی کہ میں اندر چلا جاؤں کہ نہ چلا جاؤں. تو وہ زندگی تو ایک مزیدار ہے. اس کے لیے عمر قید کی سزا جو ہے وہ کیا سزا ہوئی اس کو؟ بالکل کچھ بھی نہیں. اب یہی اگر غریب ایک بندہ وہ بیچارہ چلا جائے، وہ تو بیچارے کا وہ حال ہوتا ہے کہ وہ آپ وہ کبھی قیدیوں کو دیکھو، وہ ایک گاڑی میں کوئی درجنوں کو وہ بھر کے لا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ عدالت میں، وہاں سے وہ عدالت سے باہر جا رہے ہوتے ہیں، بھیڑ بکری بنے ہوتے ہیں. امیر کے لیے قانون الگ ہے ہمارے ملک میں، غریب کا قانون الگ ہے. غریب کا قانون اب آج کل ایک چل رہا ہے، ٹاپک ہے، وہ ٹاک پہ ٹائم بنا ہوا ہے. وہ ٹاپک کون سا ہے؟ نسل ہٹاؤ. گر گیا، ختم ہو گیا جی. نہیں سنی کسی کی؟ نہیں سنی. چلو مان لیا. اب اس طریقے سے کتنے سارے پروجیکٹس ہیں کراچی میں. آپ بھی کراچی کے رہنے والے ہو، ہم بھی کراچی کے رہنے والے ہیں. وہ 1980 سے کراچی اور تھا. یہ جو کراچی ہے اس میں ساری اپروولز اگر چیک کریں تو میرے خیال سے کسی کے پاس نہیں ہوں گی. تو فرحان بھائی، یہ دورہ میعاد کس طرح ختم ہوگا؟ یہ کیا لگتا ہے آگے ہمارے بچے یہ سب چیزیں دیکھ سکیں گے کہ ایک ہی فیصلہ ایک ہی آدمی کے ساتھ ہو اور حق کی بات حق کے ساتھ ہو؟ کچھ دکھتا ہے یہ ابھی کے حساب سے تو نہیں دکھ رہا جس طریقے سے یہ معاملہ دار ہیں. عثمان بھائی، یہ تو انصاف کی جو بات ہے نا، یہ بڑا دل کو چھو لینے والا ٹاپک ہے. روزمرہ زندگی میں ایک عام انسان اس انصاف کی عدم دستیابی کی بنیاد پر کتنے مسائل سے دو چار ہے. مطلب آپ یہ کبھی دیکھیں، آپ کبھی پولیس اسٹیشن جا کے دیکھیں، آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو آپ کو پروٹوکول مل جائے گا، آپ کا کام 2 منٹ میں ہو جائے گا. اگر آپ کا جاننے والا نہیں ہے، آپ رولتے رہیں گے وہاں پہ، کبھی رپورٹنگ روم میں، کبھی ڈیوٹی آفیسر کے پاس، کبھی ایس ایچ او صاحب کے پاس، کبھی کس کے پاس، آپ اس طرح گھومتے رہیں گے. یہ نارمل زندگی ہے، یہ نارمل پریکٹس ہے ہماری. مطلب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کا بڑا کانفیڈنس تھا، بڑا اعتماد تھا. کس پہ؟ ہماری عمران خان صاحب، ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ. لیکن لوگوں نے، انہوں نے جتنی باتیں اپنی الیکشن کیمپین میں کی، انہوں نے جتنے خواب لوگوں کو دکھائے، وہ سارے لوگوں کے خواب چکنا چور ہو گیا. آپ دیکھیں ان کی گورنمنٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کی حکومت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ سب یہی باتیں کہتے تھے کہ یہ چیز نہیں ہوگی. عمران خان صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ یہ جو آپ نے باتیں کی تھی بیفور الیکشن، آپ اس چیز کو تھوڑا سا نوٹس لیجئے. یہ معاملات بہت آگے کی طرف خرابی کی طرف جا رہے ہیں، تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے یہ. باقی فرحان بھائی، اس کے بارے میں تو اب زیادہ اور کیا بات کر سکیں. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے. باقی ملتے ہیں بریک کے بعد. بین الاقوامی حالات اور واقعات، پاکستان کی بدلتی سیاسی صورتحال، کاروبار کی اتار چڑھاؤ، پاکستان کے امن و امان کی صورتحال، فیشن کی بدلتی حالات، تعلیم صحت اور کھیل کے نظام سے اور بھی اور
नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा खत्म होता है। कल हम इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। बैनुल-अक़वामी हालात और वाक़ियात। पाकिस्तान की बदलती सियासी सूरत हाल, ताल्लुकात की उतार चढ़ाव, पाकिस्तान के अमन व अमान की सूरत हाल, फैशन की बदलती हालात, तालीम, सेहत और खेल के मैदान से